اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی ایک امانت کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو تمام مخلوق پر پیش کیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 72 میں بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو، یا امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کو ہم نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ پیش کرے دین تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو پیش کیے، دین کو ان مخلوق پر پیش کیا، ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا، تو وہ دین کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کون؟ آسمان، زمین، مخلوق، اور اسے ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ وہ اسی لیے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، یہ جو دین ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو جزا ہے، اس کا ریوارڈ ہے، اس کے انعام ہے، مگر اس پر اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، پنشمنٹس۔ اسی لیے ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب مخلوق پر پیش کیا، آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان کو تو چوائس تھی کہ لیو یا نہ لیو، انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوراً پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے جو امانت کو، اس دین کو انسان فوراً لے لیا، لے کر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں انسان ظالم ہے اور جاہل، یعنی جلد باز ہے انسان، جو چیز سوچا نہیں سمجھا نہیں کیا لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہل ہے اور ظالم ہے، مطلب سمجھا نہیں، اتنی بڑی امانت کو اتنی آسانی سے لے لیا۔ پہاڑ بہت طاقتور مخلوق ہے، آسمان بہت اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے، زمین طاقتور مخلوق ہے، انسان سب سے کمزور مخلوق، سب سے عاجز جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان اتنی کمزور مخلوق رہنے کے باوجود بلا سوچے سمجھے اس امانت کو لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ظالم ہے، جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات جو بنایا، اب انسان ظالم ہے، جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان یہ امانت نہیں اٹھا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان یہ امانت نہیں اٹھا سکتا، اس کو ایسی چیز عطا کی کہ وہ ان ساری مخلوق کو کنٹرول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق عطا کیا۔ خلق عطا کرنے کے بعد انسان اب کیا ہے؟ جب خلق کیا ہے؟ خلق علم کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب انسان کے پاس خلق آیا، اور یہ خلق صرف انسان کو عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کیا؟ یہ امانت کو ادا کرنے کے لیے خلق عطا کیا، دوسری کوئی مخلوق کو خلق عطا نہیں کیا گیا۔ اب خلق جب عطا ہو گیا انسان کو، انسان اب ہوا میں بھی اڑان کر رہا ہے، زمین کے اندر بھی راستے بناتا ہے، اور پہاڑوں میں بھی راستے بناتا ہے، پانی پر، سمندروں پر بھی راستے بناتا ہے۔ تو یہ امانت کیا تھی؟ دین تھی۔ انسان بلا سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ اب دین جب آسمان و زمین اور پہاڑ لیے، وہ ڈر گئے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے اور ڈر گئے۔ انسان اب اسے ایکسیپٹ کر لیا اور ڈر نہیں رہا ہے، مطلب دین اتنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی امانت انسان سمجھ رہا نہیں کہ کیوں لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی امانت مل گئی۔ جب امانت دی جاتی ہے تو امانت کچھ مقصد کے تحت دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو امانت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا؟ اشرف المخلوقات بنائے، اپنا خلیفہ بنائے، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے، اور وہ امانت کو پورا کرنے کے لیے اسے علم، قلب اور عقل دی، تاکہ وہ میری امانت کو پورا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو دین دیے، کسی چیز کا آپ دیکھیں، آپ ہم آفس میں لے لیں، کبھی بھی کچھ امانت دیتے ہیں تو امانت دینے کے لیے کچھ مقصد ہوتا ہے۔ آفس میں دیکھیں، آفس میں کچھ امانتیں ملتی ہیں، جیسا کہ لیپ ٹاپ ملتا ہے، کمپیوٹر ملتا ہے، کیلکولیٹر ملتا ہے، یا کچھ جگہ ملتی ہے، اور ڈیسک ملتا ہے، اور پرنٹنگ مشینز ملتی ہے، پیپرز ملتے ہیں، اسٹیشنری آئٹمز ملتے ہیں۔ یہ جو امانت ہے، آفس کی امانت ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے۔ جو مالک ہوگا آفس کا، جو باس ہوگا، اس کے تحت ہم استعمال کر سکتے، ورنہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب جب آفس میں جو ہے، آفس کا جو باس ہوتا ہے، کچھ مقصد کے تحت امانت دیتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ بھائی یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ ختم کرنے کے لیے یہ امانت ہے، آپ لیپ ٹاپ استعمال کریں، آفس کی جو چیز ہے وہ استعمال کریں۔ ہم وہ جو امانتیں ہیں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو امانت جب بھی دی جاتی ہے، کچھ مقصد کے تحت دی جاتی ہے۔ امانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی، امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔